تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دو، دوسروں کو چھوڑ دو، ان کا حساب تم سے نہیں ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر انسان کو اپنی طرف کنسنٹریٹ کرنا ہے، اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی ہے، اپنی عبادت میں خشوع پیدا کرنا ہے، اپنا تقوی مضبوط کرنا ہے، اپنے اعمال بہترین کرنے ہیں، اپنا پریکٹیکل کرنا ہے۔ پہلے پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، سمجھ کے اس کو پریکٹیکل کرنا ہے، اور پریکٹیکل کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ جابس ہیں، اس سے کہ آپ دوسروں کی خامیاں نکالو، دوسروں کی غلطیاں نکالو، ان کو چھوڑ دو، ان کے اعمال وہ جانے، آپ اپنی طرف سے ان کو جو اچھا بتا سکتے ہو وہ آپ بتاؤ، باقی ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ اللہ نے اگر ان میں کوئی اچھائی ہوگی تو اللہ ان کو ہدایت دے گا اچھے راستے کی، اگر نہیں ہوگی تو اس کا جو انجام ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ خود پڑھنا، سمجھنا، اس کو بہترین طریقے سے سمجھنا کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، پھر اس کو پریکٹیکل لائف میں لانا، اس کے بعد پھر ہمارا کام ہے ان تک میسج پہنچانا۔ اب وہ مانے نہ مانے اس میں ہماری کوئی پوچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا فرض جو ہے بتانے تک کا حل کر دیا، اپنا فرض ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، تمہیں جو میں نے ڈیوٹی دی تھی وہ پوری ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو سب صحابہ کرام نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام ختم، اس کے بعد میرا کام شروع۔ جس کا دل صاف ہوگا، جس میں میری چاہت ہوگی، جس میں نبی کی سنت کی چاہت ہوگی، جس میں فرائض ادا کرنے کی چاہت ہوگی، میں اس کو ہدایت دوں گا، کیونکہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی۔ دعائیں کرتے رہیں، آپ سجدے کرتے رہیں، خشوع نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ سجدے اور دعائیں بھی کر رہے ہیں اور اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو عبادات آپ کے اعمال نہیں بدل سکتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی آپ کو نہیں بدل